جو اللہ کے ساتھ شرک قرار دیتا ہے نا، کسی ولی کو، کسی امام کو، کسی نبی کو، فلاں سے مشورہ کیا تھا، اللہ نے جب فلاں کو موت دینا چاہی فلاں سے پوچھا تھا، فلاں مولا نے کہا نہیں اللہ یہ تو نہیں میں ہونے دوں گا، میں تو یہ کروں گا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں میں کچھ طبقے ایسے بھی ہو گئے جو پھر پاک پیغمبر کے بعد آنے والی ہستی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی حدود سے تجاوز کرنے لگ گئے، حدود سے آگے بڑھنے لگ گئے۔ علی نہ ہوتے تو اللہ کو یہ کام بھی کرنا مشکل ہو جاتا، اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ فلاں ہمارے امام کو۔ یہ قداست کی اینک جب ہم بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، کسی کا تقدس میں جب انسان بہہ جاتا ہے پھر رتبوں کا خیال نہیں رہتا ہے، پھر انسان کو ان مراتب اور ان کیٹیگریز کا خیال ہی نہیں رہتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے کہ یہ علی وہ ہے جو 13 رجب المرجب کو 30 عام الفیل کو خود اسی خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہی ہم لوگ جو ہیں پھر اس وقت جو بہک جاتے ہیں اور پھر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے کائنات کا چلانے والا اور سب کچھ کرنے والا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ لا تغلو فی دینکم، دین میں کبھی بھی غلو اختیار نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرو۔ تو اہم چیز جو دین اسلام میں ہے، جو رکن اسلامی ہے، وہ توحید ہے، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک لہ ماننا۔ اور شرک ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، کروں گا یا نہیں کروں گا یہ آگے کی بات ہے۔ یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ بخشے جائیں گے، نہ، میرے ہاں استحقاق ہے کہ میں اس کے گناہ کو بخش دوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، سارے گناہ بخش سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بخش دوں، لیکن ایک گناہ اگر کوئی لے کر آتا ہے نا قیامت والے دن، وہ میں کبھی بھی نہیں بخشوں گا۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اللہ کے معاملات میں کسی کو شریک کار قرار دینا۔ اگر کوئی بندہ مشرک بن کر جاتا ہے، وعدہ پروردگار ہے، اعلان پروردگار ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک قرار دیتا ہے نا کسی کو، کسی بندے کو، کسی ولی کو، کسی امام کو، کسی نبی کو، کہ اللہ نے جب کائنات کو خلق کرنا چاہا فلاں سے مشورہ کیا تھا، اللہ نے جب فلاں کو موت دینا چاہی فلاں سے پوچھا تھا، اللہ یہ کرنا چاہتا تھا، ہمارے فلاں مولا نے کہا نہیں اللہ یہ تو نہیں میں ہونے دوں گا، میں تو یہ کروں گا۔ اللہ کہنا چاہتا تھا میں اسے بیٹے نہیں دوں گا، فلاں ہماری بزرگ شخصیت آ گئی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے بیٹے نہ دینا، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں اس کو اتنے بیٹے دوں گا، اور درمیان میں پھر نعرہ بھی لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توحید کو گویا ہم کیا ہے اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں، اپنے نظریے توحید کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لیکن کس لبادہ میں؟ عقیدہ کے لبادہ میں۔